السلام علیکم ناظرین، یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ لمحہ جس نے کائنات کی تقدیر بدل دی، وہ ساعت جس کی خبر تورات و انجیل میں دی گئی تھی، وہ گھڑی جس کا انتظار فرشتے بھی کر رہے تھے، وہ رات جس میں آسمان کے ستارے یوں جھومنے لگے جیسے کسی خوشی کی محفل سجی ہو، وہ لمحہ کہ جب دنیا وجود کو ایک ایسا تحفہ عطا کیا گیا جو قیامت تک رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے اندر پیش آیا، وہ مقدس شہر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا مرکز تھا، قریش کی عظمت کا مرکز، بیت اللہ کی سرزمین جہاں بت پرستی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہاں ظلم، جہالت، اندھیر نگری اور بے حیائی اپنے عروج پر تھی، مگر اسی اندھیروں سے بڑی سرزمین کو اللہ تعالی نے یہ شرف بخشا کہ وہ اپنے محبوب خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت قرار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو قریش کے سب سے بہترین اور نیک سیرت نوجوان میں شمار ہوتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ یتیمی کی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی لپٹ گئی تھی، تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ کے محبوب کا سہارا اللہ ہی ہے۔ ان کا اعتماد دنیاوی باپ دادا کے مال و دولت پر نہیں بلکہ اللہ کے کرم پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، جو قریش کے سردار تھے، انہی کے زیر سایہ یہ واقعہ پیش آیا۔ عبد المطلب کو قریش میں غیر معمولی مقام حاصل تھا، وہ حرم کے خادم تھے، خانہ کعبہ کی خدمت ان کے ذمہ تھی اور وہی زمزم کے کنویں کو دوبارہ نکالنے والے تھے۔ وہ اپنے پوتے کے آنے کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہیں دل میں بار بار ایک عجیب سا اشارہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ دن آ پہنچا جو تاریخ انسانی کا سب سے حسین دن تھا۔ عام الفیل کا سال تھا، یعنی وہی سال جب یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ چڑھ آیا تھا، مگر اللہ تعالی نے ابابیل کے ذریعے اس لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اس عظیم واقعے کو لوگوں نے یادگار کے طور پر عام الفیل کہا، اور اسی سال مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ رات کا وقت تھا، 12 ربیع الاول کی صبح قریب تھی۔ حضرت آمنہ کو ایک نور کی جھلک محسوس ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان سے پہلے ہی انہوں نے خواب میں عجیب مناظر دیکھے تھے۔ ان پر الہام ہوا تھا کہ تمہارے بدن میں ایک ایسا بچہ ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنے گا، تم اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ زمین و آسمان میں اس کی تعریف کی جائے گی۔ جب وہ گھڑی آئی تو کائنات پر سکون ہو گئے، بت جھکنے لگے، فارس کے آتش گدے جو 1000 برس سے جل رہے تھے بجھ گئے، کسرا کے محل کے 14 بلند و بالا محرابے گر گئے، بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا، آسمانوں میں ایک نور پھیل گیا۔ حضرت آمنہ کے ہجرے کو ایک روشنی نے گھیر لیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے سامنے سے ایک ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ وہ نورانی بچہ دنیا میں آیا تو سجدے کی حالت میں تھا، انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہو۔ حضرت آمنہ نے اس پاک وجود کو دیکھا تو دل میں ایک عجیب سکون اتر گیا۔ وہ لمحہ اتنا بابرکت تھا کہ فرشتے نازل ہوئے، جنات خوشیاں منانے لگے، درخت جھومنے لگے، پرندے اپنے انداز سے تسبیح کرنے لگے۔ یہ بچہ وہی تھا جو آگے چل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہلایا، وہی جو یتیموں کا سہارا بنے، بے کسوں کے مددگار بنے، اندھیروں میں چراغ بنے، اور جن کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتے ہوئے ہجرے میں آئے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو دیکھا، چہرہ چمک رہا تھا، نور کی کرنیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے اس بچے کو اپنے
بانوں میں لیا، بیت اللہ لے گئے اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر شکر ادا کیا۔ انہوں نے اس بچے کا نام محمد رکھا، ایسا نام جو اس سے پہلے عرب میں عام نہ تھا۔ محمد کا مطلب ہے جس کے بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے عین مطابق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی دنیا میں ایک انقلاب کا آغاز ہوا۔ وہ دنیا جس میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس میں ظلم، کفر اور بت پرستی کا اندھیرا چھایا تھا، اب اس میں ایک ایسی روشنی داخل ہو گئی تھی جو قیامت تک دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ یہ ولادت مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر ایک گھر میں ہوئی۔ وہی جگہ بعد میں تاریخ کا روشن چراغ بن گئی۔ قریش کے ہر گھر میں چہل پہل تھی، ہر زبان پر خوشی کے نغمے تھے، مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ آسمان پر بھی عرش سے فرش تک جشن کا سما تھا۔ یوں دنیا کے امام کائنات کے محبوب سید المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے دل کانپنے لگتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس دنیا کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم 12 ربیع الاول کا دن یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل خوشی سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اس دن کو تاریخ کا سب سے بڑا دن مانا جاتا ہے، وہ دن کہ جس دن کائنات کو وہ تحفہ ملا جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پورا واقعہ۔ وہ دن، وہ گھڑی، وہ رات کہ جس نے ہر چیز کو بدل دیا۔ جہاں پہلے بت پرستی، جہالت، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اب وہ علاقے روشن ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔